السلام علیکم ناظرین، نیوز وائس میں خوش آمدید۔ میں فخار شرازی۔ ناظرین، گزشتہ کچھ ہفتوں سے آئینی ماہرین، وکلاء اور تجزیہ کار جس فیصلے کی توقع کر رہے تھے، بالآخر وہ فیصلہ آج چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کی سربراہی میں بینچ نے دے دیا ہے، اور گویا کہ 2022 میں اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں جو 5 رکنی بینچ نے آئین کے آرٹیکل 63A سے متعلق فیصلہ دیا تھا کہ گویا فلور کراسنگ کی شکل میں ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور ساتھ میں ایسا کرنے والے کی رکنیت بھی ختم ہوگی۔ آج یہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کا تفصیلی فیصلہ تو بعد میں آئے گا، لیکن اس کی وجوہات کس بنیاد پہ کیا گیا، لیکن بہرحال اس 5 رکنی بینچ نے آج یہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ اور اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کے وکیل بیرسٹر علی ظفر صاحب، انہوں نے آج کی عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا، کیونکہ ان کے جو اعتراضات تھے بالخصوص بینچ کی تشکیل پہ، ان کا خیال یہ تھا کہ بینچ کی تشکیل قانونی اور آئینی نہیں ہے، اور ساتھ میں یہ کہ جو پہلے فیصلے کے آتھر جج ہیں جسٹس منیب اختر، گویا کہ وہ بھی اس بینچ کا حصہ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ قانونی طور پہ بینچ یہ کیس سن ہی نہیں سکتا۔ لیکن ان اعتراضات کو مسترد کیا گیا، اور آج بطور معاون انہوں نے ایک طرح سے وہاں پہ آرگومنٹ ضرور دیے، اور اس دوران چیف جسٹس اور بیرسٹر علی ظفر کے درمیان کچھ دلچسپ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، جس پہ عدالت میں کہہ کے بھی بکھرے۔ اور اس دوران بیرسٹر علی ظفر صاحب نے یہ بھی مشورہ دیا کہ بہتر یہ ہوگا کہ جج صاحبان آپس میں بیٹھ کے کچھ معاملات کو طے کریں۔ تو جواب میں چیف جسٹس نے بھی کہا کہ ہم بھی آپ کو ایک مشورہ دیتے ہیں مفت کا، وہ یہ کہ سیاستدان بھی آپس میں مل بیٹھ کے معاملات کو طے کریں۔ تو اس سے تاثر شاید یہ دیا گیا کہ جب معاملات عدالتوں میں آتے ہیں تو پھر وہ شاید اسی طرح طے ہوتے ہیں۔ اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے، کیونکہ اس دوران ہم نے دیکھا یہاں پہ تحریک انصاف نے اس فیصلے کو ریجیکٹ کیا ہے، اور شاید ریویو پٹیشن بھی دائر ہوئی ہے بینچ کی تشکیل کو لے کے، اور باقی معاملات کو ساتھ میں وکلاء کی بڑی تعداد نے بھی اس فیصلے کو مسترد کیا ہے۔ اب سچویشن آگے کیسے بڑھے گی، اور کیا اس دوران حکومت وہ جو آئینی ترامیم کا پیکیج ہے اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے پارلیمان کا اجلاس بلا رہی ہے، اور کیا یہ سب کچھ بڑے اسموتھ انداز میں ہوگا یا ہمیں ایک اور ڈسٹربنس دیکھنے کو ملے گی۔ میرے ساتھ ایک آنریبل پینل ہے، اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کیا ہے ریاست علی آزاد، آپ صدر ہیں اسلام آباد بار کے، سر بہت شکریہ آپ کا، اور ان کے ساتھ موجود ہیں حسن رضا پاشا صاحب، سابق چیئرمین پاکستان بار کونسل، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے سابق ثاقب بشیر صاحب، آپ کورٹ رپورٹر ہیں، آپ سپریم کورٹ اور دیگر عدالتوں میں جو مقدمات چل رہے ہوتے ہیں ان کو کور کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ گفتگو کا آغاز حسن رضا پاشا صاحب آپ ہی سے کرتے ہیں۔ سر، آج کے فیصلے کو کیا کہیں گے؟ سر، لوگ تو جسٹس منیر کو یاد کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس ملک کی عدلیہ نے بڑے بڑے جو مقدمات ہیں ان کے جو فیصلے کیے ہیں جن کے اوپر بڑے سوال اٹھے ہیں، اور بعد میں تو عدالتوں نے کچھ کو تو ایسے ہی کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کیس میں کہ جوڈیشل مرڈر ہوا تھا۔ تو آج کے فیصلے کو آپ کیسے ریٹ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑا سا آپ کی بات سے ڈفر کروں گا۔ اگر آپ 2 سال پہلے لے جائیں اس کیس کو، جب یہ کیس ٹیک اپ ہوا اور اس وقت کی سپریم کورٹ کے 5 ممبرز بینچ نے اس کی ہیئرنگ سٹارٹ کی، اس وقت بھی ایک جو ہائپ کریٹ ہوئی تھی، اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز اپنی صدائیں بھی دے رہی تھیں اور اپنی اعتراضات بھی کر رہی تھیں۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت کے پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار احسن بھون صاحب اور 6 اور سابق صدور، جن میں یاسین آزاد صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب، سید قلب حسن شاہ صاحب، تقریباً وہ 6 تھے، باقی وہ امان اللہ کنرانی صاحب تھے، اور 9 کے قریب ہم پاکستان بار کونسل کے ممبرز تھے۔ ہم پریزیڈنٹ کے آفس میں بیٹھے کہ یہ کیا ہوگا، یہ تو جس طرح انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں اور جس طریقے سے یہ بینچ بنا ہوا ہے، اس کی تشکیل ہوئی ہے، تو یہ کام زیادہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ ان حالات کو مد نظر رکھتی ہے جو آج حالات ہیں، وہ اس کو فورسی کرتے ہوئے ہم سب گئے۔ بینچ جب بیٹھا، پروسیڈنگ سٹارٹ ہونے لگی تو کھڑے ہو گئے سارے روسٹرم پہ، اور ہم نے یہ استدعا کی کہ آپ جو بھی فیصلہ کرنا ہے آپ نے کرنا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان از دی الٹیمیٹ کورٹ آف لا۔ آپ مہربانی کر کے اس کو فل کورٹ بنا دیں، فل کورٹ فیصلہ کرے، چاہے اس کو آپ اڑا دیتے ہیں
چاہے اس کو ایز اٹ از رکھتے ہیں، یہ آپ کا فیصلہ ہے، ہماری ڈومین نہیں ہے. صحیح ہے. 4 یا 5 منٹ ہماری کنورسیشن ہوئی تو اس پہ چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب نے فرمایا کہ تھینک یو ویری مچ. سمجھ گئے کہ ہماری بات کر دی. ہم واپس آ گئے، بو ڈاؤن کیا، کیونکہ ہم آفیسر آف دی کورٹ، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کورٹ کی عزت اور تکریم کرنی. واپس آ گئے. وہ ایک فیصلہ آ گیا 3-2 سے، رائے ہوئی، سب کی رائے ہوئی، بڑے قانون دانوں کی بھی بات ہوئی. ہم نے بھی اپنی رائے یہی دی کہ یہ ووٹ کا کاؤنٹ نہ کرنا اور پھر آپ نے اس کو ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ، یہ دونوں میچ نہیں کر رہے. ووٹ کاؤنٹ کریں، پھر ان کو ڈی سیٹ ہونے کی سزا دے دیں. اور یہ سب نے یہ کہا کہ اٹ اماؤنٹس ٹو بی ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن. لگ رہا تھا کہ جب بھی یہ آئے گی ریویو پٹیشن تو ادروائز فیصلہ ہو جائے گا. یہ کوئی ایسی انہونی نہیں ہوئی جو آج ہوئی ہے. بہتر ہوتا کہ جسٹس منیب اختر صاحب اس بینچ کا حصہ ہوتے. بڑے لائق فائق جج ہیں، بڑے ہم ان کی تکریم کرتے ہیں. اور اگر وہ 5 ججز میں شامل ہوتے تو آج ان کا اختلافی نوٹ واقعی ایک تاریخ کا حصہ ہوتا. وہ اس فیصلے کو انڈو کرتے یا جس طرح بھی لکھتے، لیکن وہ ہم نے مس کیا اور شاید بہت عرصے تک ان کے فیصلے کو مس کریں گے. اب 5-0 سے ہوا. آپ دیکھیں کہ یہ 5 کے 5 جج اپنے اپنے وقت میں اپنی متعلقہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس رہے ہیں. پورا کیریئر ہے ان کا. صحیح ہے. آپ ان کو اس طرح نہ سمجھیں کہ یہ کوئی اس طرح آ گئے ہیں کہ یہ کوئی سپریم کورٹ سے ایسے ہی پیراشوٹ کے ذریعے آئے ہیں، بلکہ ایک پورے پروسیس کے تحت آئے ہیں اور لائق فیک ججز ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. صحیح. فیصلے سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں. صحیح. طریقن اگر 63A آرٹیکل کی پلین ریڈنگ کی جائے، جس کا آج بھی بات ہوئی، تو اس میں کچھ اور چیز ہے جو کہ اس فیصلے میں نہیں تھا ذکر. تو یہ ایک تاریخ کا حصہ بن گیا ہے. اب صرف اتنی ہے کہ کیا تمام پولیٹیشینز کو ہم نے متون کرنا ہے کہ سارے کرپٹ ہیں اور وہ بکاؤ مال ہیں اور انہوں نے منحرف ہو جانا ہے پیسے لے کے. یہ لمحہ فکریہ ہے پولیٹیشینز کا. صحیح. ممبرز قومی اسمبلی کا کہ وہ سوچیں. اب ان کا امتحان ہے. اب ان کا امتحان. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں ریاض صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ایک تو یہ ہے کہ جو اس کیس کو سننے کی ٹائمنگ، کہ کیسے وقت میں کہ جب آئین کے اندر ترامیم ہونے جا رہی ہیں، پھر جو اس وقت کے صدر نے گویا کہ جو 4 سوالات کیے تھے، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہ جو عمل ہے یہ بنیادی طور پہ غیر اخلاقی اور غیر آئینی ہے. گویا کہ ضمیر کا سودا کرنا اور پارٹی لائن سے ہٹ کے ووٹ کرنا، اس کا راستہ روکنے کے لیے ووٹ کاؤنٹ نہ ہوگا تو رکے گا. تو آپ کے خیال میں وہ سوال بڑا لاجیکل تھا اور جو فیصلہ آیا تھا وہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن میں نہیں آتا، اس کو ڈیفائن جیسے کیا، کیونکہ ہم نے کہا کہ 61F کا بھی تو میرے خیال میں جب کیا تھا تو سپریم کورٹ نے ڈیفائن کیا تھا کہ جو نااہلی ہے وہ تاحیات ہے. تو آج یہ جو اس کا کیا گیا تھا وہ آپ کے خیال میں درست تھا، یا جس طرح پاشا صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ تو ری رائٹ کیا گیا تھا، اس زمرے میں آتا تو یہ تو ٹرن ڈاؤن ہونا تھا؟ اور مور امپورٹنٹلی جو ٹائمنگ کی بات ہم کر رہے ہیں، ٹائمنگ سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ فیصلہ تو آ گیا. ایک فیصلہ 12 جولائی کو بھی آیا تھا، اس کو تو آج تک امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. آج کا فیصلہ 1 گھنٹے کے اندر جو ہے امپلیمنٹیشن کے لیے آ گیا. تو یہ اسی سپریم کورٹ کی وہ جو ججز صاحبان تھے جنہوں نے 12 جولائی کا فیصلہ دیا تھا، وہ بھی مطلب اسی سپریم کورٹ کے اسی سپریم جو جوڈیشل کمیشن تھا اس نے وہ تعینات کیے تھے. وہ اپنی اپنی کرسیاں لگا کے تو وہ بھی سپریم کورٹ میں آ کے نہیں بیٹھے، تو ان کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. اس پہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں. یہ تو ایک دورہ معیار آ گیا اس حوالے سے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کمیٹی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اور جو آرڈیننس آیا ہے آرٹیکل 89 کے تحت، اس کے تحت کیا یہ کمیٹی اس مینڈیٹ کے اندر ہے؟ نہیں ہے. پھر اگر وہ کمیٹی ہی غلط ہے اس لا کے مطابق نہیں، چونکہ لا یہ کہتا ہے لا ریکوائرڈ اے تھنگ ٹو بی ڈن ان دیٹ مینر وچ ہیز بین پریسکرائبڈ بائی دی لا. اس کے اندر لکھا ہوا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر کہ چیف ہوں گے اور 2 نیکسٹ سینئر ہوں گے، لیکن بائی ویرچو آف آرڈیننس آپ نے ایک جج صاحب کو نکال دیا اور آپ نے چیف کو پھر سے ڈسکریشن دے دی. یہ پک اینڈ چوز یا ڈسکریشن دینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کو چیف جسٹس صاحب بہت کریڈٹ لیتے رہے کہ میں نے اپنے وہ جو ماسٹر آف دی روسٹر والے تمام اختیارات تھے میں نے تو تقسیم کر دیا کمیٹی کو. آپ نے دوبارہ وہ لینے تھے تو آپ اس
ایکٹ کو ہی ریپیل کر دیتے, پھر سے وہ سارے اختیارات آ جاتے, چونکہ سچویشن چینج ہوگی, چونکہ آپ نے آرٹیکل 63A کا 2 سال بعد وہ ریویو لگا کے آپ نے اس فیصلے کو نیچے والے فیصلے کو سیٹ سائڈ کرنا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ کمیٹی غلط ہے تو اس کے بعد بنایا گیا جو بینچ ہے وہ بھی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 2007 PLD سپریم کورٹ تصدق جیلانی صاحب کی ججمنٹ ہے, اور ایک 1972 سپریم کورٹ آسما جیلانی کیس جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی بھی فیصلے کی بنیاد غلط, اس کے اوپر جو بھی بلڈنگ بنائی جائے گی وہ انلیگل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمیٹی چونکہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, اس کے اوپر فارمیشن جو بینچ کی بنی وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے, اور جو فیصلہ آیا وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل. وائڈ ایبن ایشو ہے, جب سپریم کورٹ اس کو دیکھے گی, فل کورٹ اگر دیکھے گی تو یہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے گی. باقی بعد میں دیکھا جائے گا کہ وہ ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن ہے نہیں ہے, چونکہ جس بنیاد پہ یہ عمارت کھڑی ہے, یہ کمیٹی بنی ہے اور یہ بینچ بنا ہے, وہ انکانسٹیٹیوشنل. مناسب. ثاقب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج کے دن عدالت میں ماحول کیسے رہا, اور کیا واقعی لوگوں کو سنا گیا, ان کو وقت دیا گیا؟ اور دیکھا جائے تو بیرسٹر علی ظفر صاحب تو آج معاون کے طور پہ بھی جب آرگومنٹ کر رہے تھے تو وہ بھی پرانے فیصلے کو اپہولڈ کرنے کی بات کر رہے تھے, اور اس پٹیشن کو ریجیکٹ کرنے کے فیور میں ایک طرح سے دے رہے تھے دلائل. تو موڈ کیا تھا عدالت کا, اور واقعی آپ کو لگتا ہے کہ بڑا اس کو ڈیٹیل میں دیکھا گیا اس کے بعد ججمنٹ آئی ہے؟ موڈ تو وہی تھا جب یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں آئے تھے سپٹمبر 2023 میں, تو اس سے پہلے ہم خیال بینچ ون مین شو کی باتیں ہم سنتے تھے, اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب جا رہے ہیں تو ہم پھر وہی باتیں سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. جب یہ بینچ بنا تھا تو اسی وقت یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ وہ جب وہ ایک ہم خیالی موجود ہے جو بینچ میں, اور وہی فیصلہ بھی وہی آیا. اور اسی طرح جو چیف جسٹس نے جس طرح 20 سپٹمبر کو آرڈیننس آیا, امپلیمنٹ ہوا, اس کے بعد معاملات ہوئے, جو دو ججز تھے انہوں نے پرپوز کیا کہ فل کورٹ بلائی جائے, اور ماضی میں جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تھا 2023 میں تو اس وقت فل کورٹ بلائی گئی تھی, اور اب آرڈیننس کا رستہ کھولا گیا ہے. تو اس آرڈیننس کے رستے کو کھولنا میرا خیال ہے ایگزیکٹو کو ایک کنٹرول دینا ہے کہ جب اگر گورنمنٹ کل کہے 20 دن کے بعد یا مہینے کے بعد کہ ہم آرڈیننس واپس لے رہے ہیں, اور پھر 2 ماہ بعد کہے کہ نہیں ہم ایک اور آرڈیننس لا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ پھر جو ہے وہ ایک کنٹرولنگ اتھارٹی ہوگی جب حکومت چاہے گی کہ اس کو جو ہے وہ کرتی رہے. تو بڑا ویلڈ سوال تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا کہ فل کورٹ بلا لیں. جو آپ نے ماحول کی بات کی, ماحول میں پھر بڑا فرینڈلی ماحول تھا جب شہزاد شوکت صاحب پچھلے 2 دن جو ہے وہ آرگومنٹس دیتے رہے, فاروق ایچ نائک صاحب دیتے رہے, ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان آرگومنٹس دے رہے تھے. تو ایک مطلب ایک بڑا ایک سافٹ قسم کا ماحول تھا. صرف جو علی ظفر صاحب ہیں انہوں نے 2-3 بڑے ویلڈ پوائنٹس ریز کیے, اور اس میں وہی بڑا عام سا پوائنٹ ہے. اور میں نے بہت سارے وکلا سے بات کی, میں نے کہا یہ آرڈیننس میں جو لکھا ہوا ہے کہ کمیٹی, اور کمیٹی ہے چیف جسٹس, سینئر پیونی اور نامینی, تو کیا سینئر پیونی کے بغیر کمیٹی جو ہے وہ پوری ہوگی؟ تو وہ بڑے وکلا تھے, تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم مختلف اداروں میں اس قسم کے کیسز عدالتوں میں لے کر آتے ہیں, تو پہلے اس کی کمیٹی کی دیکھا جاتا ہے کہ جو کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے ٹھیک ہوئی ہے, کمیٹی پوری تھی نہیں تھی, اس کے بعد اس کا آرڈر دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کیا فیصلہ کیا ہے. تو یہاں پہ سپریم کورٹ میں یہ سوال اٹھنا, اور حیران کن طور پر میرے لیے حیران کن ہے, کل یہ سوال اٹھایا تھا علی ظفر صاحب نے, اور اس کا آج جو آرڈر آیا ہے اس پوائنٹ کا اس میں مجھے جواب نہیں ملا کہ کیا 2 ممبران کو کمیٹی کہہ سکتے ہیں. تو اس کمیٹی نے فیصلے کیے. 23 سپٹمبر کو وہ کمیٹی بیٹھی, پھر 30 کو بیٹھی, پھر جو وہ آج اور کل میں بھی سنا ہے کمیٹی جو وہ بیٹھ کے اپنے جو وہ کر رہی ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے آخری 25 دن تھے, تو بہتر ہوتا کہ وہ یونائٹ سپریم کورٹ چھوڑ کے جاتے. سپریم کورٹ کا جو تاثر تھا وہ ابھی جو بن رہا ہے وہ بڑا ہی ایک بھیانک سا تاثر بن رہا ہے کہ اب آج جو فیصلہ آیا ہے ری رائٹنگ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی, وہ اس کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا, تب بھی ٹھیک نہیں تھا, اب بھی انہوں نے فیصلہ دیا ہے. صرف اس فیصلے کی ٹائمنگ مخصوص سیاسی حالات پہ بات ہو رہی ہے کہ اس وقت یہ نہ ہوتا, یہی اگر اپریل میں جون یا اس سے پہلے کر دیا جاتا یا 25 اکتوبر کے بعد رکھ لیا جاتا تو میرا خیال میں پھر بھی اعتراض نہ آتا. یہ جو ٹائمنگ ہے یہ بڑی, اور کل جب جو آئینی ہارس ٹریڈنگ ہوگی تو اس ہارس ٹریڈنگ کے وقت جو ہے وہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو یاد کیا جائے گا کہ سپریم کورٹ نے یہ رستہ دیا تھا اور آج ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے.
حسن رضا پاشا صاحب، انفیکٹ اس ملک کے اندر ہارس ٹریڈنگ کی ایک تاریخ تو رہی ہے، اس سے ہم ڈینائی تو نہیں کر سکتے، اور اس کے پھر بڑے فار ریچنگ افیکٹس رہے ہیں اس معاشرے میں، پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر. ایک تو یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ اس میں ٹائمنگ کو لے کے اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور بالکل اسی طرح کہ جس طرح انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر اس وقت بیرسٹر علی ظفر یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہم سے بلے کا نشان چھین رہے ہیں تو مخصوص نشستیں میں نہیں ملیں گی، بعد میں ویسا ہوا. اور سیکنڈلی سر یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آج بیرسٹر علی ظفر نے یہ کہا کہ میرے موکل اس معاملے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو میں فیئر جسٹس کے کانٹیکس میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آج عمران خان کے وکیل نے یہ کہا کہ ان کے موکل آ کے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ان کو موقع ملنا چاہیے تھا. بات یہ ہے شرائی صاحب کہ جب وکیل ہو جائے تو پھر موکل کو نہیں سنا جاتا. اچھا، یہ کوئی جرگہ نہیں ہے، عدالت ہے. صحیح. وکیل اسی لیے مقرر ہوتا ہے کہ اس نے اپنے موکل کو ریپریزنٹ کرنا ہے. ہاں ایک بات ہے کہ اگر وکیل صاحب نہ ہوتے، ان ریپریزنٹڈ چلا جاتا، پھر موکل کو سننا بہت ضروری تھا. آرٹیکل 10A اس چیز کا شیلٹر دیتا ہے پارٹی کو کہ اس کو رائٹ آف آڈینس دیا جائے. اب رائٹ آف آڈینس تو آپ کے وکیل کو مل گیا، اور وکیل صاحب نے میری سمجھ کے مطابق انہوں نے بھرپور دلائل بھی دیے، اور 11 بجے تک وہ وکیل پی ٹی آئی کے طور پہ آرگومنٹس کرتے رہے، اور 11:30 بجے ایز امائکس کرائی. یہ اب آرڈر اب دیکھنا پڑے گا. میں نے وہ آرڈر ابھی نہیں دیکھا کہ اس میں جب ان کا نام اوپر لسٹ وکلاء کی دی جاتی ہے تو اس میں 11 بجے تک وہ ایڈوکیٹ فار پی ٹی آئی، اور 11:30 کے بعد وہ ایز امائکس جو ہے ان کا نام ہونا چاہیے، چونکہ انہوں نے خود کہا ہے کہ میں بطور معاون 11 بجے کے بعد. سر بات صرف اتنی ہے کہ اپریل میں بھی ٹرائی ہوئی یہ کیس فکس ہونے کی. یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ باتیں ان پروسیجرز کے دوران آئی ہیں. اگست میں بھی ٹرائی ہوئی، جس کے متعلق جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ اگست میں جب یہ کیس فکس ہونے کے لیے جا رہا تھا تو اس وقت فلاں بینچ اور ہیڈڈ بائی جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے. اور آج کیوں؟ اٹ مینس کہ ٹرائی اس وقت بھی ہوئی، اور روکنے والوں نے اس وقت بھی کہا کہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے. اپریل میں بھی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے، اور آج بھی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے. سر بات صرف اتنی ہے کہ آئین میں ایک چیز درج ہے، آپ اس کی جو اخلاقی نوعیت ہے اس کو دیکھیں، اور آئین کی یا پاپولر جو آج کل پاپولر سلوگن پہ معاملات چل رہے ہیں اس کو دیکھیں. کورٹس کو پاپولر سلوگنز پہ نہیں جانا چاہیے، کورٹس جانا چاہیے بائی بک. آئین کیا کہتا ہے؟ صرف پلین ریڈنگ کر رہے ہیں اس آرٹیکل 63 کی، کیا آپ کو وہ بتاتی ہے کہ ووٹ نہیں گنا جائے گا؟ یہ اسی طرح ہے شیرازی صاحب کہ ایک بندہ اس کے ذہن میں ہے کہ میں فلاں کو قتل کرتا ہوں، اور کسی نے ریڈ آؤٹ کر لیا کہ یہ از گوئنگ ٹو کل دیٹ پرسن، اس کو سزائے موت دے دی جائے گی. ہو سکتی ہے، نہیں ہونی چاہیے. سزائے موت اسی وقت ہی اس کو ملے گی جب وہ اقدام کرے گا. اب آپ ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں کر رہے. اور سائیڈ بائی سائیڈ ایک اور آرٹیکل 95 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، جس میں یہ کلیئرٹی ہے، یہ دے دیا گیا ہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد پیش کر سکتے ہیں 2/3 میجورٹی ہو تو وہ تب بھی ہو سکتی ہے جب ان کا ووٹ گنا جائے گا. ادروائز تو 95 آرٹیکل 95 ریڈنڈنٹ ہو گیا. پوائنٹ ٹیکن. انفیکٹ ریاست صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ جمہوریت کو روح تو پھر یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے فیصلے کرنے میں آزاد چھوڑیں، لیکن مور امپورٹنٹلی جو تحریک انصاف کے وکیل نے بھی اعتراض اٹھایا کہ جی شہزاد شوکت صاحب وہ ایک جو درخواست گزار تھے وہ تو متاثرہ فریق بھی نہیں ہے، پھر وکلاء فیٹرنیٹی کو بھی وہ ریپرزینٹ نہیں کر رہے، وہ ایک انفرادی حیثیت میں آئے ہیں، تو ان کو کسی بار کا نمائندے کے طور پہ نہ لیا جائے. تو یہ اعتراض کتنا درست تھا؟ اور یہ جو وکلاء کے اندر ڈیوائڈ ہے، اس کو ہم پولیٹیکل ڈیوائڈ کریں یا کئی لیگل گراؤنڈز کے اوپر یہ سب کچھ ایک ڈویژن نظر آ رہی ہے ہمیں؟ دیکھیں آج بار کونسل جب ہم نے اسلام آباد بار کونسل، ڈسٹرکٹ بار اور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے پریس کانفرنس کی تھی، تو ہمارے جو سابق وائس چیئرمین نے اور اس وقت چیئرمین ڈسپلنری کمیٹی راجہ علیم خان عباسی صاحب، انہوں نے یہ کہا تھا کہ شہزاد شوکت صاحب ہم نے بھی آپ کو ووٹ دیے، سب کچھ دیے، آپ تو اس میں پارٹی کے طور پہ نہ آپ ہیں، آپ کو ایز اے صدر وہاں پہ یہ کس کا کیس آپ لیڈ کر رہے ہیں؟ جو ایگریوڈ ہے، آپ تو ایگریوڈ نہیں ہیں، یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کا معاملہ ہے، تو آپ کیوں ان کے اس میں جا رہے ہیں؟ تو سچی بات ہے ہمیں بھی یہ لگا کہ
ہمارے بہت ساری سابقہ کچھ ہسٹری ہے کہ ہمارے صدور جو ہے نا وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا لے کے چل پڑتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ہم وکلاء کے نمائندے، ہمیں آئین اور قانون کی بات کرنی ہے اور اس آئین کے تحفظ کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ انڈیپینڈنٹ ہمیں جانا چاہیے، اگر کوئی پٹیشن فائل کرتی ہے آن بیہاف آف باہر جائیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن ہے، یہ اگر آپ کسی کے ایجنڈے کے لیے کریں گے تو وہ مناسب نہیں لگتا۔ دوسرا آپ نے پوچھا کہ جمہوریت کی حیثیت سے، ہاں بالکل، کہ آپ فیصلوں میں آزاد کریں لوگوں کو۔ جی دیکھیں وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کے سامنے اس ملک کی تاریخ ہے چھانگا مانگا۔ اس ملک کے اندر آپ منڈیاں لگانے کی اجازت نہ دیں۔ یہ تو پولیٹیشنز کو بھی سوچنا چاہیے کہ اچھی روایات اس ملک کے اندر دیں۔ اب یہ جو فیصلہ آرٹیکل 63A پہ آیا، اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے بھی آپ نے پوچھا، ٹائمنگ بالکل غلط ہے، چونکہ اس کے پیچھے ایک میلا فائڈی ہے کہ آپ نے لوگ مینج کرنے، آپ جوڈیشل پیکج لے کے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، ایٹ دی ورج آپ کی وہ کھڑی ہے کہ جی وہ جوڈیشل جو ریفارم جس کا نام آپ دے رہے ہیں، آپ اگر مولانا صاحب آپ کو سپورٹ نہیں کرتے تو پھر بائی ہک اور کروک آپ لوگوں کو رشوت دیں، مینج کریں، گن پوائنٹ پہ لائیں، اور آپ نے یہ کرنا ہے۔ دیکھیں کانسٹیٹیوشن ایک متفقہ آئین ہے 1973 کا، اس سے پہلے آپ نے 35 کا بھی انڈیا ایکٹ انٹرم آپٹ کیا، فیل ہو گئے، 56 کا بھی کیا، فیل ہو گئے، 62 جس کو ہم ون مین شو کہتے تھے اور فیصل آباد کا گھنٹہ گھر کہتے تھے کہ وہ ایک ڈکٹیٹر کے گرد وہ سارے اختیارات پھرتے تھے۔ اگر خوش قسمتی کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے ایک متفقہ آئین دے ہی دیا ہے، تو آج آپ 58 امینڈمنٹ لا کے جوڈیشل سٹرکچر کو چینج کر رہے ہیں، آپ آزاد عدلیہ کو ختم کر رہے ہیں، انتظامیہ کی پھر انٹرفیرنس لے کے آ رہے ہیں اس ادارے کے اندر جس سے ہم نے بڑی جدوجہد کر کے 77 ایئر لگا کے اسے جان چھڑوائی تھی۔ الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان، اس میں یہ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کرنے کا پرنسپل لے ڈاؤن کر دیا گیا۔ کانسٹیٹیوشن کے اندر ٹرائیکاٹمی آف پاور کہ یہ تین ادارے ایک ادارہ دوسرے میں ٹرانسگریس نہیں کرے گا۔ اور آج کا یہ فیصلہ جو ہے کورم نان جوڈے سے، ہم تو ہمیشہ بینگ اسٹوڈنٹ آف لا یہ کہتے ہیں کہ جو دیکھیں آج یہ فیصلہ آیا، کل کو منصور صاحب ایک بلوا لیتے ہیں تو وہ بھی ایسی کمیٹی فارمیٹ کر کے بینچ کر دیتے ہیں، کانسٹیٹیوٹ ڈیزگنیٹڈ چیف جسٹس ہیں، اور وہ ایک فیصلہ دے دیں تو وہ بھی نان کورم جوڈس میں آئے گا۔ چونکہ اس کے تو یہی چیز اس کے اندر بھی ہے کہ جو کمیٹی جو آپ کو اختیار دے رہی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اس کے اندر مینشن ہے کہ آپ نے یہ لوگ اس کو کانسٹیٹیوٹ کریں گے، تو دونوں کو جب کریں گے تو وہ بھی نہ کورم نان جوڈس ہوگا اور یہ بھی ہوگا، لیکن فیصلہ وہ بھی سپریم کورٹ کا ہوگا، یہ بھی ہوگا، ہم اس کو مانیں گے یا اس کو مانیں گے۔ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے نقطہ اٹھایا، ایک چھوٹی سی بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، تو یہ نقطہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یقینی طور پہ اس فیصلے کے بعد آپ کی وکلاء سے، آئینی ماہرین سے گفتگو ہوئی ہوگی، تو کتنا ہے کہ یہ پاسبلٹی اور ساتھ میں جو ریویو کی بات کی جا رہی ہے فل کورٹ کی، اس کے امکانات موجود ہیں کہ نہیں ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ جو بریک کے اندر جو گفتگو ہوتے ہیں نا، بڑی کینڈیڈ اور بڑی اوپن ہوتی ہے، کاش وہ بھی ہم آپ کو سنا پاتے، لیکن مجبوری ہے کچھ، وہ تو آپ کو نہیں سنا سکتے ہم۔ ثاقب، یہ جو بریک سے پہلے ریاست آزاد صاحب نے نقطہ اٹھایا کہ آپ وہ بھی ڈیزگنیٹ چیف جسٹس ہیں منصور علی شاہ صاحب، ایک عدالت لگائیں اور اس معاملے کو اڑا دیں اور کہیں کہ جی عمل درآمد نہیں ہوگا، تو اس کے امکانات کتنے ہیں؟ اور پھر جو میں نے آپ سے پوچھا کہ ریویو کے بھی اب ہیں کہ فل کورٹ سنے دوبارہ سارے معاملے کو؟ نہیں، ریویو تو یہ ہو چکا ہے، اب ریویو پہ ریویو کیا ہوگا، لیکن جو کل آرڈر ہوا تھا کہ یہ بینچ کی تشکیل درست ہے، میرا یہ خیال ہے کہ وہ آرڈر سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا۔ وہ سپریم کورٹ دیکھتی ہے، کب دیکھتی ہے، کیونکہ اب کمیٹی میں بھی 2 ججز ہی ہیں، انہوں نے ہی لگانا ہے۔ پھر آرڈیننس کے خلاف درخواستیں آئی ہوئی ہیں، تقریباً ہفتہ 10 دن ہو گئے ہیں، وہ درخواستیں بھی نہیں لگی۔ ہائی کورٹس کہہ رہی ہیں کہ آرڈیننس جو ہے وہ سپریم کورٹ کا انٹرنل ایک معاملہ ہے، اس کے انٹرنل معاملات میں ہم کیسے جائیں، اور سپریم کورٹ بھی آرڈیننس کے خلاف درخواست نہیں لگا رہی۔ جو ریویو کی آپ نے بات کی، یہ تو پھر الگ سے اب دیکھا جائے گا کہ 25 اکتوبر تک جو ہے وہ معاملات کیا ہوتے ہیں، اور اگر کوئی چیز بچ گئی اور سپریم کورٹ جو ہے وہ سیشن کورٹ نہ بنی تو پھر جو ہے 25 اکتوبر کے بعد شاید جو ہے اس معاملے کو دیکھا جائے۔ لیکن میں ایک چیز جو وکلا کی تنظیمیں ہیں ان کو حوالے سے ضرور بات کروں گا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل بڑی جو ہے وہ نمائندہ تنظیمیں ہیں، اور ان کے حوالے سے مجھے ماضی میں ہم کورٹ کور کرتے رہے ہیں، اور ان کا جو کردار ہے بڑا ہی خاص طور پر جو ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے حوالے سے ان کا کردار بڑا ہی پازیٹیو رہا ہے، ایکٹیو رہا ہے، لیکن اس دفعہ اس پہ بہت بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ جو تقریباً 2-2.5 ہفتے پہلے ایک مبینہ جو آیا تھا، جو ڈرافٹ سامنے آیا تھا، وہ ڈرافٹ جب سامنے آیا تو اس سے چند روز بعد یہاں اسلام آباد میں جو اسلام آباد بار سپریم کورٹ بار اور جو پاکستان بار کونسل ہے، وہاں انہوں نے ایک کنونشن رکھا، وہاں وزیر قانون بھی آئے، وہاں وکلا کے جو نمائندے تھے انہوں نے یہ جو ہے وہ گلہ کیا کہ یہ جو تھا ڈرافٹ تھا یہ تو آپ نے ہمیں بھی نہیں دکھایا۔ تو میں یہاں سے پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ کسی بھی جو بھی کیس آتا ہے عدالتوں میں، اس میں سب سے زیادہ جو پہلی بات دیکھی جاتی ہے اس میں کوئی بدنیتی تو نہیں ہے۔ تو اس پوائنٹ پہ حکومت کی بدنیتی ظاہر ہو گئی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا، فرض کریں کہ وہ سنڈے والی نائٹ ہم دوبارہ اس میں چلے جاتے ہیں کہ رات کے 10 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس رکھا ہوا ہے اور 7 بجے مولانا اگر انکار نہیں کرتے اور وہ ترامیم منظور ہو جاتی، اس کا مطلب ہے کہ جو وکلا کی تو دونوں تنظیمیں ہیں ان کی کوئی کنٹریبیوشن، کوئی مشاورت، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور یہ وکلا تنظیمیں ہم 2022 سے دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ان کا کردار بہت عام ہے، لیکن آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار جس طرح ریاست علی آزاد صاحب نے بڑا جو ہے وہ قدم اٹھایا ہے، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار اور اسلام آباد بار کونسل، انہوں نے، میرا خیال ہے کہ اب ایسے لگ رہا ہے کہ اب جو اگلا نیکسٹ جو مرحلہ ہے انہوں نے لیڈ کرنا ہے۔ انہوں نے منڈے والے دن وہ رکھ لی ہے، آئینی ترامیم جو ہے ان کو مجوزہ آئینی ترامیم کو مسترد کیا ہے اور میرٹ میں مسترد کیا ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی چیز شیئر نہیں ہو رہی، کوئی مشاورت نہیں، کوئی انپٹ نہیں آپ کی، اور نہ پتہ ہے اتنی ہیسٹ میں یہ کی جا رہی ہیں۔ تو انہوں نے بالکل پاشا صاحب سے پوچھتے ہیں سر، ثاقب میں ذرا یہی چاہوں گا، یہ نقطہ ایک تو صاحب کے سامنے ایک تو یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی آئینی ترامیم ہے سر کہ جو عوام کے مفاد میں تو ہو رہی ہیں بٹ ملک کے پارلیمنٹیرینز کو کسی اور کو علم نہیں ہے۔ ساتھ میں جو کہا جا رہا ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک، تو گویا ان ترامیم کے بعد اگر فاضل عیسیٰ صاحب اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ہیڈ بن جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کیونکہ مورل سٹینڈنگ ہوگی ان کو بننا چاہیے؟ شیرازی صاحب مجھے 1 منٹ دیجیے گا، میں ذرا ایکسپلین کر لوں۔ ثاقب بشیر صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے صحافی ہیں اور کور کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو۔ اس وقت یہ موجود تھے جب اعظم نذیر تارڑ صاحب سپریم کورٹ بار کے بلائے گئے ریپرزنٹیٹیو کنونشن میں آئے تھے، صحیح، اور کاش یہ آگے پوری بات کرتے، انہوں نے کچھ باتیں ودہیلڈ کر لیں اور پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار پہ اعتراض کر دیا۔ کیا وہاں پہ میرے سمیت باقی وکلاء نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو ہارڈ سیٹ پہ نہیں بٹھایا؟ میرا کوسچن یہ تھا، اور میں نے اوپن اور یہ آن ایئر بھی گیا اس وقت، کہ آپ نے فلاں آرٹیکل میں جو سن سیٹ کلاز دی ہے جس میں یہ آپ فرما رہے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی 8 قومی اسمبلی کے ممبران پر مشتمل کمیٹی بنائیں گے، وہ چیف جسٹس کا نام دیں گے اور وہ پرائم منسٹر کو دیں گے اور پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیجے گا اور نوٹیفیکیشن ہوگا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ اس پہ ہمیں بہت اعتراض ہے، یہ کمیٹی ہمیں منظور نہیں ہے، اس لیے ہم اپنی امینڈمنٹس دیں گے۔ پھر باقی تمام وکلاء نے اپنے جو اس وقت سامنے آئی، کیونکہ اس وقت مسودہ ہمیں ملا تھا، جس نے جس شک پہ اعتراض کرنا تھا سب نے کیا، اور 4.5 گھنٹے وہ پورا پروسیس رہا، اور اس وقت بالکل وکلاء نے سپیئر نہیں کیا، اپنے کولیگز کو بھی سپیئر نہیں کیا۔ سر یہ پروسیس آپ کیوں مسنگ ہے؟ سنیں، اب بات یہ ہے کہ کمیٹی تشکیل دی گئی، ہمارے 3 اجلاس اس میں ہو چکے ہیں، ہم اپنا ایک مسودہ تیار کر رہے ہیں۔ کاش مجھے اگر یہ اجازت ہوتی اس کمیٹی کی طرف سے تو میں آج یہاں پہ آن ایئر آپ کو بتاتا کہ اس مسودے کی کس شک کو، پرپوزڈ امینڈمنٹ کو کس طرح ہم نے مسترد کیا۔ انشاءاللہ 2-3 دن تک وہ سرفس پہ آئے گا، آپ دیکھ لیں گے، جس میں سویلین کا معاملات فوجی عدالتوں میں لے جانا شامل ہے۔ میری بات سنیں، پچھلے سال میں چیئرمین تھا ایگزیکٹو کمیٹی کا، میں نے خود 6 پریس ریلیز کی اور میڈیا پہ بیٹھ کے بھی یہ کہا کہ پاکستان بار کونسل کا ڈے 1 سے یہ سٹینس ہے کہ کسی بھی سیولین کا ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں ہونا چاہیے۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں، پہلے بھی کہا، اور پاکستان بار کونسل کی 8 سال 10 سال پرانی پریس ریلیزیں بھی نکال کے دیکھے، وی آر فرم آن دس پوائنٹ۔ یہ امینڈمنٹ آتی ہے نہیں آتی، لیکن ہمارا اصولی موقف یہ ہے کہ ہم اس پہ قائم ہیں۔ دوسری بات میں بڑھتا ہوں کہ باقی اس میں ایک چیز بہت اچھی ہے، کیا ہم اس کو پولیٹیکلی سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے اس کو بھی اگنور کر دیں؟ وہ ہے آرٹیکل 185 سب کلاس 4 میں امینڈمنٹ۔
جس میں اگر یہ امینڈمنٹ منظور ہوتی ہے تو کرمنل اپیلز جو فائل ہوں گی سپریم کورٹ آف پاکستان 12 مہینے کے اندر اندر اس کو ڈیسائیڈ کرے گی. اور جو اس سے پہلے کی ہوئی ہیں سیکنڈ پرویزو اس میں یہ ہے کہ وہ جو پہلے کی ہوئی ہیں ود ان 24 منتھس وہ فیصلہ کرے گی. دیکھیں یہ اچھی چیز ہے یہ ہمارے مطالبے پہ. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹھ کے مشاورت کریں, ہم اپنا ضرور انپٹ دیں گے, باقی فیصلہ جو ہے وہ سر لیڈرز جاگ رہے ہیں نا, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے نہیں ہونے والا, کیوں آپ پریشان؟ دیکھیں ہمارے تفوضات یہ, میں ایک چھوٹا سا آپ کو نا ایک جوک سناتا ہوں. یہ مسودہ جس کا میرے لیڈر ذکر فرما رہے ہیں, مارکیٹ کے اندر 4-5 اور بھی مسودے پھر رہے ہیں, ہمیں کیا تسلی ہے, ہمیں کیا تسلی ہے کہ مسودہ پیش ہوگا. مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ 3-4 ہیں. میں اس مسودے کی بات کر رہا ہوں جو آفیشیلی اعظم نذیر تارڑ صاحب بینگ لا منسٹر جس کی اونرشپ لے رہے ہیں, پریس کی موجودگی میں ہمیں دیا. میں ہم ٹاکنگ اباؤٹ ساکر بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کیبنٹ کی اپروول کے بعد پارلیمنٹ میں آنا نا, تو جب کیبنٹ اس کو دے یا کیبنٹ میں پٹ ہونے سے پہلے باقی لوگوں کو بھی دے دے, اس کو دیکھ لے. یہ تو وہ بات ہوگی جیسے وہ ایک سپیرا ہوتا ہے نا, تو وہ جاتا ہے وہ سانپ پھینکتا ہے ایک جالی سا, اور لوگ آتے ہیں بین بجاتے ہیں, داد لیتا ہے اور وہی سانپ اٹھاتا ہے اپنی پٹاری میں بند کر لیتا ہے. کسی جگہ جاتا ہے اسی طرح سانپ پھینکتا ہے, بین بجاتا ہے اور ایک جینون سانپ بھی نکل آتا ہے تو خود ڈر جاتا ہے. تو ایک دم کہتا ہے کہ یار تسی اپنا پکڑو میں اپنا پکڑنا. اب حکومت کا کون سا مسودہ ہے, ہمارا کون سا ہے, مارکیٹ میں کون سا, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس سے پہلے کہ بریک پہ جائیں کوئکلی آپ تھوڑا سا اس میں ایک بڑی ڈرامائی صورتحال ہے. کل ہمارے رپورٹرز تھے وہ بلاول سے ملے, بلاول بھٹو زرداری صاحب سے, تو انہوں نے پوچھا کہ یہ مسودہ کدھر ہے, کیا ہو رہا ہے. تو بلاول صاحب نے بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی مسودہ تیار کر رہی ہے اور مولانا صاحب اپنا تیار کر رہے ہیں, تو ہم پیپلز پارٹی والے مولانا کے ساتھ شیئر کریں گے اور وہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ شیئر کریں گے. ان سے ایک سوال ہوا کہ کیا آپ نے حکومت کے ساتھ اپنا مسودہ شیئر کیا, انہوں نے کہا ابھی تک نہیں کیا. تو یہ پاکستان بار کونسل کے پاس ہے, اے ساکے پہ رو جوڑا ہے اپنا اپنا. ایک چھوٹی سی بریک ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں. پروسیس واقعی امینڈمنٹ کا چلے کیونکہ کانسٹیٹیوشن ری رائٹ ہونے جا رہا ہے, کتنا سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید پاشا صاحب. انفیکٹ یہ تو اب لگ رہا ہے کہ مسودے کئی ہیں, بٹ مور امپورٹنٹلی میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے, مولانا صاحب بڑے مدبر سیاستدان ہیں, آج انہوں نے کہا ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ اس معاملے کو ڈیلے کر دیا جائے, ابھی آپ ترامیم کرنے نہ جائیں. آپ کو بھی لگتا ہے کہ بڑی مستند ان کی تجویز ہے اور اچھی رائے؟ دیکھیں شیرازی صاحب, ایک بات تو بالکل کلیئر ہے کہ حکومت سے مس ہینڈل ہوا, پراپر طریقہ نہیں تھا. آپ یقین کریں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی جب بات تھی تو میرے ساتھ 3 میٹنگز ہوئیں لا منسٹری, 2 لا منسٹری میں اور 1 پارلیمنٹ ہاؤس میں, اور 2 چیزیں اس میں ہماری مشاورت کے تحت ڈالی گئی. میں اس بات کو آنے رون کروں, میننگ فل کنسلٹیشن تھی کیونکہ لائرز مین سٹیک ہولڈرز ہیں اس پورے سسٹم کے, خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو آپ دیکھیں, ایک شک آپ کو نظر آئے گی کہ یہ سپریم کورٹ میں ورکنگ کے حوالے سے, لیکن انفارچونیٹلی حکومت نے یہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا. یہ جب ان کے ہاتھ سے بات نکل گئی تو پھر سپریم کورٹ بار کا جو نمائندہ کنونشن تھا اس میں آ کے ہمیں دیا گیا. دوسری بات ایک اور میں تاریخ کی درستگی کے لیے کرتا چلوں کہ ہمیں اس آرڈیننس پہ بہت زیادہ اعتراض ہے, اور پاکستان بار کونسل نے بھی اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے اس کو کنڈیم کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آرڈیننس اور یہ جو کمیٹی کی تشکیل کی جو اس میں کی گئی ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی اصل جو روح ہے اس کے خلاف ہے. ہم اس کو باقاعدہ, یہ آپ کو میں آنے بتا رہا ہوں کہ پریس ریلیز جاری کی ہے پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین نے. تو گویا کہ آپ اس بینچ کی تشکیل کو آپ غیر قانونی کہہ رہے ہیں ایک طرح سے. دیکھیں ایک اب بک کی طرف آتے ہیں. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی وہ شک جس میں کمیٹی تشکیل دی گئی تھی وہ ایک آرڈیننس کے ذریعے ترمیم ہو گئی, نوٹیفائی کر دیا پریزیڈنٹ آف پاکستان نے. یہ اس وقت تک
فیلڈ میں ہے جس وقت تک سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو سیٹ اسائڈ نہیں کرتی, اگینسٹ دی بیسک اسٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن ڈکلیئر نہیں کرتی, اسٹرائک ڈاؤن نہیں کرتی, اس وقت تک یہ اب ہے جس کی وجہ سے یہ کمیٹی ہوئی. دیکھیں نا, قانون کے مطابق اگر آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ پاپولر سلوگن کیا ہے اور پاپولر سلوگن سے متاثر ہو کے آپ نے کوئی بات کرنی ہے, دیٹ از سم تھنگ ایلس. ہم اگر لا کی بات کرتے ہیں, میرا کی پولیٹیکل پارٹی سے کسی سے تعلق نہیں ہے, لیکن اگر ایک چیز اگر تجزیہ ہم نے کرنا ہے, آئین اور قانون کی بات کرنی ہے, تو میں اپنے آپ کو وہیں پہ کنفائن کر کے بات کر رہا ہوں. وہ میں نے دیکھیں ایک بات کرنی ہے, آپ کے کوشچن کا جواب دے رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے آزاد صاحب. انفیکٹ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپر ہاؤس مکمل نہیں ہے, پھر آج مولانا کا سوال میں نے پاشا صاحب سے بھی کیا کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی رائٹ ٹائم نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس معاملے کو تھوڑا سا 25 کے بعد لے جایا جائے, اس کے بعد ترامیم ہوں تو وہ جو شکوک و شبہات ہیں, وہ جو الزامات آ رہے ہیں, وہ دم توڑ جائیں گے اور واقعی لگے گا؟ بالکل, یہ بہت ریلیونسی اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری لیگل ٹرم کے اندر دو لفظ بہت ہم استعمال کرتے ہیں, بونا فائڈی, میلا فائڈی. آپ دیکھیں قاضی فیضی صاحب کے خلاف جو ریفرنس آیا تھا وہ اس گراؤنڈ پہ سیٹ سائڈ ہو گیا تھا, اس کا جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کہ یہ آن دا گراؤنڈ آف میلا فائڈی ہے. یہ میلا فائڈی کوئی چھوٹی سی بات نہیں, میلس بدنیتی ہے اس کے پیچھے. کیا اب اس کے پیچھے کیا بدنیتی ہے؟ 25 تک کیا قیامت آ جانی ہے, 10 دن آگے پیچھے ہو جائیں کیا ہو جائے گا, 20 دن ہو جائیں گے. اب تو آپ کے پاس یہ فیصلہ بھی آ گیا ہے, آپ تھوڑا سا صبر کر لیں. کیا فرق پڑتا ہے کہ جب پاکستان کے اندر اس کے اندر اتنی اپوزیشن آ گئی کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے. یہ جو ہجانی کیفیت ہے, یہ جو پولرائزیشن ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے یہ اہم ثابت ہو سکتی. تو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ ایک سٹیپ لے لیں. لگتا ایسے ہے کہ ملک کے اندر سوائے جوڈیشل پیکج کے باقی سب راوی چین لکھ رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہے, کوئی ملک کے اندر اور لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے. معیشت آسمان کو چھو رہی ہے, آپ کا رول آف لا بھی آسمان کو چھو رہا ہے, آئین اور قانون کی بالادستی ہے, اور ہر شخص جو ہے وہ حکومت کے حق میں نعرے لگا رہا ہے اور گیت گا رہا ہے اور اس کے گن گا رہا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا. اب اس وقت اس کی ریلیونسی, جیسے ان کے ایک پولیٹیشنز جو بڑے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت بیانات داغ رہے ہیں کہ جی اس کے بعد تو یہ مسئلہ بن جائے گا, مجبوری ہے, کرنا ضروری ہے, یہ ساری چیزیں اس کو میلس آپ کا آن ریکارڈ آ رہا ہے, آن دی فیس آف ریکارڈ آپ خود لا رہے ہیں کہ these are the amendments which have been agitated by the government, those are based upon the mala fide, and there is a mala fide intention behind this judicial package. So keeping in view all these circumstances, if it can be deferred for a moment, for a 1 month or the 2 month, it would be more beneficial and it would be in the favor of the government as well. صحیح. میں چاہوں گا ثاقب انفیکٹ یہی نقطہ, اور پھر اس کے بعد اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ امپلیمنٹ ہو یا نہ ہو, اب اس کی کوئی ریلیونس نہیں رہی, کیونکہ جب یہ اب فیلڈ میں آ گیا فیصلہ تو اس کے بعد تو اب فلور پراسنگ اوپن ہو گئی ہے, تو اب اس معاملے کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں رہی. بالکل, وہ جو سہولت کاری کا میں نے شروع میں بھی بات کی تھی, ایسے تاثر ملتا ہے کہ سپریم کورٹ سے شاید سہولت کاری ملی ہے کہ حکومت وقت کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ہم سے مخصوص نشستیں جو ہے وہ لے لی گئی, حالانکہ یہ مخصوص نشستیں ان کی تھیں ہی نہیں. وہ جن کی تھیں ان کو سپریم کورٹ نے دیں, اور ان جو مال غنیمت کی مخصوص نشستیں تھیں ان پر یہ ترامیم کرنے جا رہے تھے. اور اب جو حکومت کہہ رہی ہے کہ بڑا زبردست سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے آج 3 اکتوبر کو, اور 12 جولائی کے فیصلے کو ابھی تک جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں ڈالا ہوا ہے. ایک چیز میں کہوں گا کہ جو بات مولانا نے کی ہے وہ بڑی پرفیکٹ اس لحاظ سے ہے کیونکہ ایک دفعہ جو ایک اٹیمپٹ ہوئی ہے اس میں حکومتی بدنیتی ثابت ہو گئی ہے کہ وہ بدنیتی تھی. تو جب یہ ثابت ہو گیا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اس حوالے سے مولانا جو بات کر رہے ہیں, وکلا کی تنظیموں کو بھی, بڑی تنظیموں کو بھی یہ بات کرنی چاہیے کہ آپ کریں ترامیم, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور پارلیمان کر سکتی ہے آئین میں ترمیم. لیکن یہ ہے کہ 18ویں ترمیم بھی ہمارے سامنے ہے, وہ 1 سال جو ہے وہ اس پہ مشاورت ہوئی. لیکن خود مولانا صاحب کہہ رہے تھے جی بڑی انٹیپٹ, جی بالکل بالکل
سارے سٹیک ہولڈرز کیونکہ 30 سیکنڈ اس سے پہلے کہ پروگرام ختم ہو جائے آزاد صاحب میں کہتا ہوں کہ جب سوری کی رولنگ کو جسٹس بندیال صاحب نے سیٹ اسائڈ کیا اور آگے شیڈیول بھی دے دیا کہ اس ٹائم اجلاس ہوگا، اس ٹائم ووٹنگ ہوگی فلاں، کیا یہ کانسٹیٹیوشن میں تھا؟ وہ آئینی تھا، وہ آئین اور قانون کے مطابق تھا، اسی عمر تھا بندیال اور باقی بینچ کا، یہ 63A پہ فیصلہ تھا، وہ غلط ہے۔ سپریم کورٹ کا اسی بینچ کا ایک فیصلہ ٹھیک ہے اور دوسرا غلط ہے، جو آپ کے حق میں وہ اچھا ہے، جو آپ کے خلاف ہے وہ برا ہے۔ بہت شکریہ مہمانوں کا۔ ناظرین آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کرتے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔